أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا بند عالم کے فضل و کرم سے الحمدللہ درس کا سلسلہ جاری ہے، اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں آپ سب کے حق میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا کرے۔ درس کو سننے والے، درس کو آگے شیئر کرنے والے کو پروردگار عالم جزائے خیر عطا کرے، اور میری دعا خالق کائنات سے ہے کہ زہرا کلاسز کو پروردگار عالم یوں ہی تا قیامت ترقی، عزت، شہرت سے نوازتا رہے، اور اس کلاسز کے چلانے والے ایڈمن کو خدا بند عالم صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اجر کثیر عنایت کرے۔ درس کے جانب چلتے ہیں۔ آج کا درس ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک دعا کے جملے سے کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ کا ایک لقب ہے ستار العیوب، یعنی لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، یا لوگوں کے عیب کو ایک دوسرے سے چھپانے والا۔ تو آج ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں اللہ کے انہی صفت کے ذریعے سے خداوند عالم سے دعا کریں گے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے ہم سب کے خلق کرنے والے، اے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجنے والے، اے ہم سب پر نظر کرم کرنے والے، اے ہم سب کی مغفرت کرنے والے پروردگارا، آج کے دن ہمیں پردہ پوشی اور پاک دامنی سے آراستہ کر۔ پردہ پوشی کس چیز کا نام ہے؟ پردہ پوشی یعنی گناہوں سے ہمیں پردہ پوشی کرنا، جیسے خدا ہمارے عیب کو لوگوں سے چھپاتا ہے، اسی طرح یہی صفت پروردگار عالم ہم سب کو عطا کرے انشاءاللہ، کہ ہم سب یہ صفت پروردگار عالم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے اپنے عمل کے ذریعے۔ جیسے خدا ہم سب کے عیب کو ایک دوسرے سے چھپاتا ہے، ہمیں بھی ضروری ہے، لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے چاہنے والے، اپنے جاننے والے، اپنے مومن بھائی بہن کے عیبوں کو دوسرے کے سامنے بیان نہیں کریں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً گناہ کبیرہ ہے لوگوں کے عیب کو بیان کرنا، جو کہ خدا کی صفت کیا ہے؟ ستار العیوب، اللہ لوگوں کے عیب کو ایک دوسرے سے چھپا رہے۔ یقین مانیے کہ اگر ہمارے عیب، ہماری غلیظ باتیں، ہماری گندی حرکتیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ہم آج ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ پروردگار عالم کا اہم احسان ہے، یہ خداوند عالم کا سب سے عظیم احسان ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے اندر یا اس کے بندوں میں سے ایک دوسرے کی برائیوں کو اس طرح سے چھپائے رکھا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو دوسرے کے سامنے فاش نہیں کیا، دوسرے کے سامنے کھولا نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم کے سب سے عظیم احسان ہے، سب سے بڑا کرم ہے کہ ہم دن بھر نہ جانے کتنی غلیظ باتیں کرتے ہیں، نہ جانے کتنی گندی حرکتیں کرتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن خدا وہ ہے کہ جو ہمارے عیب کو، ہماری حرکتوں پر، ہماری غلیظ حرکتوں پر، غلیظ باتوں پر پردے ڈالے ہوئے ہے، اور لوگوں کے سامنے ہمارے عیب کو بیان نہیں کر رہا ہے۔ کیا یہ میرا بندہ یا ہمارے ایک عیب کو کھول دے تو یقین جانیے کہ جو دنیا جو ہمیں عزت دے رہی ہے، جو ہمارا احترام کر رہی ہے، وہ
احترام ختم ہو جائے گا۔ دوسرے کی شخصیت اور آبرو کو محترم جانے اور دوسروں کے پوشیدہ عیب کو اس کے پس پشت بیان نہ کیجیے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہے، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا یا دیگر کوئی بھی اگر کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہے تو خداوند عالم نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس کے پس پشت یعنی اس کے پیٹھ کے پیچھے تم اس کے عیب کو بیان نہیں کرنا، لوگوں سے پوشیدہ رکھنا۔ اور اللہ رب العزت خود لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ یعنی نہ تو تم عیب تلاش کرو، نہ خامیاں ڈھونڈو اور نہ ہی غیبت کرو، کسی کی برائی نہیں کرو، کیونکہ جو مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے گا خداوند کریم اس شخص کی 40 شب و روز تک نماز روزہ کو قبول نہیں کرتا، مگر یہ کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اسے معاف کر دے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ اگر حدیث معصومین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بھی مسلمان مرد یا عورت کسی کی غیبت کرے گا تو خداوند کریم اس شخص کے 40 شب و روز نماز روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی غیبت کرنا بڑا آسان ہے، ہم بڑی تیزی سے لوگوں کے عیب کو بیان کر دیتے ہیں، لوگوں کی خامیوں کو بیان کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ 40 شب و روز ہماری نماز، ہمارا روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ہاں، اس شرط پر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا کہ جس کی غیبت کی ہے جا کے اس سے معافی مانگے اور وہ معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو ہماری دعا، ہماری نماز، ہمارا روزہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ روزے دار کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں اور اس طرح سے کریں کہ جیسے کہ روایتوں میں بیان ہوتا ہے کہ جب صبح نمودار ہوتی ہے تو چونکہ گناہ جس اعضے سے سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ ہے ہماری زبان، اس زبان کے ذریعے ہی ہم گناہ کو انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب صبح نمودار ہوتی ہے، رات گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے تو زبان پورے جسم کی باڈی سے سوال پوچھتی ہے کہ تم کیسے ہو، تو پورا جسم یکجاں ایک ساتھ جواب دیتا ہے کہ اگر تم صحیح رہو تو ہم سب صحیح رہیں گے، اگر تم اپنے آپ پر قابو پالو تو ہم سب اپنے آپ پر قابو پا لیں گے۔ یعنی گناہ اگر سب سے زیادہ جس اعضے سے ہوتا ہے وہ ہے ہماری زبان، اگر ہمیں ہماری زبان پر کنٹرول آ جائے تو یقین جانیے کہ ہم اپنے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے واضح ہے کہ خداوند کریم نے حقوق الناس کی کس حد تک رعایت کی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اس حد تک چاہتا ہے کہ ان کے عیب ایک دوسرے کے سامنے آشکار نہ ہونے پائے اور اسی طرح وہ ایک دوسرے کے سامنے آشکار نہ ہو، اس طرح وہ ایک دوسرے کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہو۔ اللہ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اس کے بندے کی برائی یا عیب بیان کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی عبادت، نماز، روزے کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ذرا غور کرے کہ رب کریم ہم پر کس حد تک مہربان ہے، مگر ہم ہیں کہ اس کے باوجود بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یقیناً اگر ذرا سا غور و فکر کرے نا کہ خدا اپنے بندوں سے کس حد تک مہربان ہے، کتنی محبت کرتا ہے کہ اسے یہ بات گوارا نہیں کہ اس کے بندے اگرچہ گنہگار ہیں، اگرچہ ان کے اندر عیب موجود ہے، اگرچہ ان کے اندر برائیاں ہیں، اگرچہ ان کے اندر خامیاں ہیں، لیکن کسی بندے مومن کو کسی بندے کے عیب کو آشکار یعنی بیان کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر کوئی کسی مومن بندے کی برائی کرے یا
اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تو پروردگار عالم کیا کرے گا؟ اس کے نماز روزوں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے نماز اور اپنے روزوں کی حفاظت کریں، کیونکہ عمل کرنا آسان ہے، عمل کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اپنے نماز اور روزے کی حفاظت کر سکے، اپنے اعمال کی حفاظت کرے اور خداوند عالم کیا اس صفت پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جس طرح خدا ہمارے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے کسی بندے مومن یا مومنہ کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں۔ روایتوں میں تو یہاں تک موجود ہے کہ دوسرے کے عیب سے چشم پوشی اختیار کر لے، آنکھیں بند کر لے، اور روایتوں میں یہ بات ثابت ہے کہ انسان دوسرے کی برائیوں کی طرف نظر نہ کرے، حتیٰ ان چیزوں کو بھی نہ دیکھے اور نہ آشکار کرے جن کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سے پوشیدہ رہے۔ یعنی کس حد تک روایتوں میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ دوسرے کے عیب سے چشم پوشی اختیار کر لیجئے، دوسرے کی برائیوں کی طرف نظر نہیں کریے، بلکہ اس کے مقابلے میں کیا کرے؟ اپنی برائیوں پر نظر کریں۔ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے عیب گوئی کے بجائے اپنی گریبان میں جھانکے، اپنی برائیوں پر نظر رکھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر استغفار کرے، ان برائیوں کو آئندہ نہ کرنے کی قسم کھائے۔ یعنی اگر ہم دوسرے کے عیب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ہمارے گریبان میں دیکھنا ہوگا کہ جو عیب ہم دوسرے میں تلاش کر رہے ہیں کہیں وہ عیب ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ جو عیب ہم لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، جو غیبت کی شکل میں، جو گناہ کی شکل میں، جو برائی کی شکل میں ہم بیان کر رہے ہیں، کہیں وہ برائیاں ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں رو رو کر کے استغفار کرے، اور یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کرے۔ پاکیزہ یعنی پاکیزگی کی اگر قسم دیکھی جائے تو 3 یا 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں کہ عفت فکری، طہارت فکری، فکری کیا ہے؟ فکر عقلی عمل کا نام ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان کو دیا گیا سب سے اہم تحفہ عقل ہے، جس کی بنا پر انسان نے اشرف المخلوقات ہونے کا خطاب پایا۔ انسان کی رفتار اور اعمال کا سرچشمہ یہی عقل ہے، لہٰذا بندے مومن پر اپنے فکر میں عفت یعنی طہارت کو پیدا کرنا ضروری ہے، تاکہ فکری گناہ سے اپنے دل اور دماغ کو پاک رکھیں۔ یعنی ہمیں صرف دوسروں کے عیب نہیں بلکہ عفت یعنی طہارت کی جانب اپنے اعمال کو لانا، اپنے آپ کو عفت کی طرف لانا ہے۔ اور عفت طہارت کی پہلے منزل کیا ہے؟ عفت فکری، یعنی ہماری جو فکر ہے، ہمارا جو دماغ ہے، ہمیں اس دماغ کے ذریعے، اس دماغ سے بھی کوئی گناہ انجام نہیں دینا ہے، نہ سوچ کر کے، نہ دیکھ کر کے، چونکہ یہ دماغ کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ خدا کا بہترین اہم ترین تحفہ ہے، جس کی بنا پر خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا خطاب دیا ہے۔ جیسا کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ مومن کسی گناہ کی فکر کرتا ہے تو کبھی وہی فکر اس کے رزق سے محروم ہونے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی مولا کی حدیث پر اگر ذرا غور کریں تو مولا نے کیا فرمایا کہ اگر بندہ کسی گناہ کی فکر کرتا ہے، یعنی ہم نے دماغ میں سوچا کہ میں کوئی گناہ انجام دینا، مثلا غیبت کرنا ہے، چوری کرنا ہے، یا دیگر خدا نخواستہ کوئی ایسے اور بھی گناہ انجام دینے ہیں، تو کیا ہے؟ انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، یہ رزق کے محروم ہونے کا سبب بنتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہماری فکر کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے عفت نگاہ یعنی طہارت آنکھ۔
ہمیں اپنی آنکھ کی طہارت، اپنی آنکھوں کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے۔ اور کس طرح رکھنا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا شیطان کے مسموم تیروں میں سے ایک تیر ہے، لہٰذا اپنی نگاہ پر کنٹرول رکھیں کیونکہ یہ گناہ کا مقدمہ بنتی ہے۔ اور یقیناً اگر آنکھوں پر کنٹرول آ جائے تو بہت سارے گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ہاں، ایک نظر اگر اچانک سے پڑ جائے، کیونکہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے، ہم جان بوجھ کر کے نامحرم کو نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اگر کوئی نظر اچانک پڑ گئی پھر ہم نے اپنی نظر کو ہٹا لیا تو کیا یہ نامحرم کے دیکھنے کا گناہ ہے؟ تو یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جان کر کے نامحرم کو نہیں دیکھا بلکہ اچانک سے نظر پڑی، پھر آپ نے فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیا یا اپنی نظروں کو ہٹا لیا، کیونکہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ وہ تیر چلاتا ہے کہ تمہاری نظر کسی نامحرم پر جا کر کے لگ جائے، اور جب یہ تیر یعنی شیطان کے اس تیر پر اگر ہمارا کنٹرول آ جائے، چونکہ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کا مقدمہ بنتی ہے۔ اگر آنکھوں پر ہمیں کنٹرول آ جائے تو یقیناً ہم گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری منزل ہے عفت گفتار۔ جیسا کہ خالق کائنات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کو حکم دیا کہ لوگوں سے ناز و نخرے سے بات نہ کرو، جس کی وجہ سے تمہاری طرف وہ کھینچ آتی ہے، یعنی ایسی آواز نکالنا، اس طرح سے آواز کو نکالنا، اتنی خوبصورت بنا لینا کہ جس سے کوئی نامحرم ہماری طرف اٹیچ ہو جائے۔ تو صرف یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ حکم سب کے لیے ہے کہ آپ اپنی آواز کو اتنا ناز نخرے سے نہیں نکالیں کہ سامنے والا ہماری طرف اٹیچ ہو جائے، اور یہ چیز گناہ کے لیے مقدمہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زبان کو بری باتوں کے اظہار سے پاک رکھو۔ ان تمام باتوں کا اطلاق عصر حاضر میں بھی سوشل میڈیا یا فیس بک وغیرہ پر نامحرم سے گفتگو کرنے یا لکھنے پر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں سوچے کہ ہم نے ڈائریکٹ بات کی ہے تو اس کے ذریعے سے ہمارے یہ گناہ ہوگا۔ آج تو یہ حالات حاضرہ ایسا ہے کہ سوشل میڈیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم کسی پلیٹ فارم پر ایسی کوئی باتیں نہیں کریں کہ جس سے ہم گناہ کے مرتکب ہو جائیں، جس سے ہم گناہ کے جانب ہمارے قدم آگے بڑھے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی آواز کو اتنا سخت رکھو کہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہم کتنے ڈینجر سے، ہماری آواز اتنی اچھی نہیں ہے، جبکہ ہماری آواز اگر سے اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی منزل ہے عفت رفتار۔ ہمیں ہمارے قدموں پر اس طرح، چونکہ یہ عفت رفتار ہے، یہ ہمارے لیے اس بات کا ذکر کیا گیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنے قدموں کو اس جانب لے کر کے جائیں جہاں پر گناہ کا گناہ نہ ہونے پائے۔ اپنے قدموں پر اتنا کنٹرول رکھیں، ایسی بزم، ایسی محفل، ایسی پارٹی میں نہیں جائیں جہاں پر گناہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اپنے رفتار پر کنٹرول رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ پانچویں ہے عفت لباس۔ آج ہمارے معاشرے میں اسلامی اقتدار کے فقران کی بنا پر انسان جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے ہیں۔ کم سے کم لباس زیب تن کرنے کو فیشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، خصوصاً عورت جس کے لیے مکمل پردے اور عفاف کا حکم دیا گیا ہے، جیسے بال بھی نامحرموں کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عفت و حیا کا پتلا ہونا چاہیے تھا، اور بالوں کو کھول کر کم سے کم کپڑے پہن کر پیکر بنی ہوئی ہے۔ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے ہمارے فقہا نے اس بات پر
ज़्यादा غور किया है, ज़्यादा ज़ोर दिया है। आज का इंसान, आज का माशरा, आज के माशरे की ख़वातीन यकीनन इंसान जानवर से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि आज का माशरा कम से कम लिबास ज़ेब-ए-तन करने को फ़ैशन समझता है, ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए, जबकि हमारे लिए ये लिबास, चूँकि हमारे इफ़्फ़त, हमारे हिजाब का ये दायरा नहीं है। हमारी इफ़्फ़त तो ये है कि हमारा बाल भी किसी नामहरम की नज़र ना पड़े, हमारा जिस्म ढका रहे। हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं कि जिससे हमारे जिस्म का अज़ा ज़ाहिर हो, क्योंकि हमें हमें इस तरह से बनना है जैसे हमारे इस्लाम में उन मुक़द्दस ख़वातीन पर जो ऐसे दौर में हिजाब और इफ़्फ़ात की जो उस दौर में भी हिजाब की रियायत करती थीं और अपने हिजाब को इस तरह से रखती थीं कि जैसे कोई गौहर सदफ़ में रखा जाए, यानी इतना कीमती अपने आप को बना के रखिए जैसे अल्लाह कीमती मोती को सदफ़ में रखता है। और अगर यकीनन हम देखना चाहें तो सीरत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि इफ़्फ़त हमारे लिए नमूने अमल है कि हमें आज के माशरे को फॉलो नहीं करना है, हमें हमारी शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के उनको फॉलो करना है, चूँकि वो हमारी आज के ज़माने के लिए जिसे हम कहते हैं आज के ज़माने में किसी को अपना मॉडल मानना, किसी को अपना पैरोकार मानना, या फिर आसान लफ्ज़ों में अगर समझा दूँ तो हम जिसके बताए हुए रास्ते पर अमल करें। तो हमें किसी और को अपना रोल मॉडल नहीं बनाना है, हमारे लिए हमारी शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा ही काफ़ी है। क्योंकि आप सब ने मशहूर वाक़या जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी का सुना होगा कि जब मशहूर वाक़या है कि जब एक दिन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नाबीना सहाबी के हमरा दर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर आए, दक़्क़ुल बाब किया, तो शहज़ादी ने देखा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमरा कोई और भी है। लिहाजा शहज़ादी मुकम्मल हिजाब के बाद पैगम्बर अकरम को घर में दाखिल होने की इजाज़त दी। अब आप समझिए ना कि पैगम्बर अकरम कौन है? शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के वालिद मोहतरम है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी बेटी से फरमाया कि ए मेरी बेटी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, ये तो नाबीना है, जो तुम्हें देखने से कासिर है, ये देख नहीं सकते हैं। ये सुन करके शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा ने क्या फरमाया कि मगर बाबा मैं तो देख सकती हूँ ना। ये सुन करके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि तू मेरा पारा-ए जिगर है। कोशिश करना है कि खुदावंद आलम हम सब को सीरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, खुसूसन हमारे हिजाब की हिफाजत करे।